نحمده ونصلي ونسلم على رسوله النبي الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما كثيرا كثيرا. توفیق الہی اپنے مرشد پاک کی برکت سے جمعے کے بعد کی اس نشست میں ہفتے وار حکیم الامت مجدد الملت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے ملفوظات کا سلسلہ چل رہا ہے. فرمایا کہ نماز کی ایک برکت یہ ہے کہ اس سے صحت اچھی رہتی ہے. نماز کی ایک برکت یہ ہے کہ اس سے صحت اچھی رہتی ہے. اطباء بھی اس کو تسلیم کرتے ہیں کہ اخلاق حمیدہ اور افعال حسنہ کا اثر صحت پر بہت اچھا پڑتا ہے. اب یہ بڑی اہم بات ہے کہ نماز در حقیقت ایک فریضہ ہے. ایمان کے بعد سب سے مقدم جو فریضہ ہے وہ نماز کا ہے، اور نماز میں اللہ نے مومن کی معراج بھی رکھی ہے. نماز انسان کی نجات کا ذریعہ بھی ہے، لیکن اس کے جسمانی اور روحانی فوائد بھی ہیں. جو پہلی بات حضرت نے فرمائی کہ اس سے صحت اچھی رہتی ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ انسان جتنا یکسو نماز کی حالت میں ہوتا ہے اتنی یکسوئی کسی اور موقع پر نہیں ہوتی. کہ پہلے وہ طہارت کا اہتمام کرتا ہے، وضو کرتا ہے، تو طہارت سے بھی انسان کے اندر ایک یکسوئی پیدا ہوتی ہے. پھر ہر طرف سے کٹ کر ایک رخ پر اللہ کے سامنے کھڑا ہو جاتا ہے. اب اپنی پوری توجہ، پورا دھیان وہ نماز کی طرف منتقل کر لیتا ہے کہ میں اللہ کے سامنے کھڑا ہوں، اس فریضے کو ادا کر رہا ہوں. تو جب ہر طرف سے کٹ کر اللہ کی طرف متوجہ ہوتا ہے، اس کی ایک برکت ہے، اس کے اثرات ہیں کہ ہر طرف سے ذہنی یکسوئی اسے حاصل ہو گئی. اور انسان کی صحت میں جو یکسوئی ہے نا، اس کا بہت بڑا دخل ہے. اسی لیے مجدد تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ انتشار قلبی سے بچنا چاہیے. اب جتنا دنیا کے اندر انسان مشغول رہتا ہے نا، اس کے اندر ضرور انتشار قلبی ہوتا ہے. یہ مسئلہ، وہ مسئلہ، یہ پریشانی، وہ پریشانی، اس سے کیا ہوتا ہے؟ دل کے اندر تشویش پیدا ہوتی ہے، اور نماز سے دل میں یکسوئی پیدا ہوتی ہے. تو جو کام یکسوئی والا ہوگا اس کے صحت پر اچھے اثرات مرتب ہوں گے. اور ایک وجہ یہ بھی ہے کہ نماز کو اگر سنت کے مطابق پڑھا جائے، کہ جیسے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی سنت کے مطابق، تو اس پر میڈیکل سائنس کی ریسرچ بھی موجود ہے. میڈیکل سائنس یہ کہتی ہے کہ اگر نماز کو اس کے صحیح طریقے سے ادا کیا جائے، پھر انسان کی صحت کے لیے یہ نماز کافی ہے، اس کو کسی ایکسرسائز کی ضرورت نہیں ہے. لیکن آج ہم اس طرح سے نماز پڑھتے نہیں. آج نماز پڑھتے عجلت میں، جلد بازی میں، بس ایک بوجھ ہے جس کو اتار کے پھینکنا ہے جلدی سے. یہ نہیں کہ نماز کو سنت کے مطابق پڑھا جائے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے نماز پڑھی. اور اس کی ایک بڑا فائدہ یہ بھی ہے کہ جتنی نماز اقرب الی السنہ ہوگی، سنت کے قریب ہوگی، اتنی اس نماز کے انوار بھی زیادہ ہوں گے، اور اتنی اس نماز میں برکت بھی زیادہ ہوگی اور یکسوئی بھی زیادہ ہوگی. آپ دیکھیں حدیث میں واقع آتا ہے کہ ایک صحابی مسجد نبوی میں داخل ہوئے، نماز پڑھی، آپ کے پاس آئے، آپ نے فرمایا نماز پڑھو، تم نے نماز نہیں پڑھی. پھر گئے، پھر نماز پڑھ کر آ گئے. پھر آپ نے یہی فرمایا نماز پڑھو، تم نے نماز نہیں پڑھی.
پھر گئے، پھر پڑھ کر آئے، پھر آپ نے تیسری مرتبہ فرمایا۔ اب انہوں نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ میں کیسی نماز پڑھوں، یعنی میں نماز تو پڑھ رہا ہوں، کیسی نماز پڑھوں؟ تو آپ نے فرمایا کہ ایسی نماز پڑھو جیسے مجھے پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو۔ اور ہم خوش قسمت ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک ادا محفوظ ہے کہ کس طرح سے آپ نے نماز پڑھی، لیکن ہم اس طرح اپنی نماز کو بنانے کی کوشش نہیں کرتے۔ ارے بھائی کوشش تو کرنی چاہیے۔ آج عجلت ہے، جلد بازی ہے، ورنہ سنت کے مطابق اگر آدمی نماز پڑھے، اعضاء کا جو استعمال ہے نا، جسے خضوع کہتے ہیں، کیونکہ خشوع کا تعلق انسان کے دل سے ہے اور خضوع کا تعلق اس کے اعضاء سے ہے، تو جتنا نماز میں خضوع ہوگا اتنا خشوع بڑھ جائے گا۔ ورنہ کیا ہوگا کہ کبھی آدمی یہاں کھجا رہا ہے، کبھی یہاں کھجا رہا ہے، کبھی یہ کپڑا سیدھا کر رہا ہے، کبھی یہ کپڑا سیدھا کر رہا ہے، یکسوئی نہیں ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز، صحابہ کی نماز کیسی ہوتی تھی کہ ایسا لگتا تھا جیسے کسی شاخ کو گاڑ دیا گیا ہو، کسی شاخ کو زمین میں گاڑ دیا گیا ہو کہ جس میں کوئی جنبش نہیں، کوئی حرکت نہیں۔ اب ایسی نماز جس میں کوئی حرکت نہ ہو، کتنی اس کے اندر یکسوئی ہوگی، ایک طرف کتنا متوجہ ہونا ہوگا۔ اور آج کے زمانے میں یکسوئی کو تباہ کرنے والی جو چیز ہے نا، اور اس پہ ریسرچ بھی ہے، میڈیکل سائنس کی ریسرچ ہے، وہ یہ موبائل فون ہے۔ یہ موبائل فون کہ اس کو جب آدمی استعمال کرتا ہے نا تو چیزوں پر اس کا جو فوکس ہے، جس کو توجہ کہتے ہیں، فوکس، وہ ختم ہو رہا ہے۔ اس نے موبائل کھولا، اب اس کے ہاتھ میں موبائل ہے، اس کی انگلی ایسے چل رہی ہے، ٹھک ٹھک ٹھک، ایک چیز دیکھتا ہے اسے آگے بڑھا دیتا ہے، پھر دوسری دیکھتا ہے پھر آگے بڑھا دیتا ہے۔ اب یہ کیا ہے؟ اس کا فوکس کا جو عمل ہے نا، توجہ کا عمل، وہ برباد ہو رہا ہے کہ کسی ایک چیز کو تسلی سے وہ نہیں دیکھتا۔ دیکھی طبیعت اکتائی، آگے چلو، پھر آگے چلو، پھر آگے چلو۔ اس کے جو اثرات ہیں نا، وہ زندگی کے اندر برے پڑ رہے ہیں۔ پھر بیوی بچوں کے ساتھ بھی یہی برتاؤ، اگر ملازم ہے تو اپنے مالک کے ساتھ، اپنے کام کے ساتھ بھی یہی برتاؤ، چلو آگے چلو، دھکا لگاؤ بس۔ طالب علم ہے تو اپنی تعلیم کے ساتھ یہی برتاؤ۔ یہی وجہ ہے کہ اس یکسوئی نہ ہونے نے بہت پیچھے دھکیل دیا اور اس کا ایک ایسا عادی بنا دیا اس لعنت کا کہ اب وہ ایک ضرورت نہیں رہی، اب ایک نشہ بن گیا۔ اس لیے اسے کہتے ہیں سائبر ایڈکشن، کہ یہ چیز اب ضرورت سے بڑھ کر نشہ بن چکی ہے کہ اس کے بغیر انسان اب رہنے کے لیے آمادہ نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اب اس پر لوگوں نے اس کا توڑ نکالا ہے، اور اس کا توڑ یہ نکالا ہے، کہتے ہیں سائبر فاسٹنگ کرو۔ اب بڑے بڑے لوگ اس پر ریسرچ کر رہے ہیں اور اس کے فوائد کو بیان کر رہے ہیں۔ سائبر فاسٹنگ کیا ہے؟ مثلا ہفتہ اتوار کی چھٹی ہے، سرکاری چھٹی ہوتی ہے نا ہفتہ اتوار کی، ان کا ہفتے کے دن اپنا موبائل بند کرو اور پیر کی صبح کھولو۔ اب بالکل اپنی اصل زندگی کی طرف لوٹو، کیونکہ یہ موبائل ایک مصنوعی دنیا ہے۔ اس مصنوعی دنیا سے نکلو اور حقیقت کی طرف لوٹو۔ تو 2 دن کے لیے جب اس کو بند کیا جاتا ہے، اس کے بڑے خوشگوار اثرات انسان کی صحت پر پڑتے ہیں، اس کے ذہن پر پڑتے ہیں، اس کی یکسوئی پر پڑتے ہیں، اس کے دل کی تشویش دور ہوتی ہے، پریشانی دور ہوتی ہے۔ ورنہ وہاں تو دنیا جہاں کی بے حیائی بھی موجود ہے، اور دنیا جہاں کی تشویش کی خبریں بھی موجود ہیں، اور پھر اس کی ویڈیوز بھی موجود ہیں۔ اب ایسی ایسی خطرناک چیزوں کو لوگ آگے اس کو پوسٹ کر دیتے ہیں کہ جس کو انسان دیکھنے کا تصور بھی نہیں کر سکتا۔ تو اس لیے ایسے لوگ موجود ہیں کہ ابھی کسی صاحب نے مجھے میسج کیا، کہا کہ جی اب جیسے یورپ ہے، افریقہ ہے، امریکہ ہے، وہاں پہ یہ کرسمس کی چھٹیاں ہوتی ہیں، تو تقریباً 3 ہفتے کی چھٹیاں ہوتی ہیں۔ تو کسی صاحب کا میسج آیا، کہا کہ جی 22 تاریخ سے 2 تاریخ تک واٹس ایپ، ایمو، انسٹاگرام، فیس بک، ٹویٹر، کسی چیز پر میں نہیں ہوں گا۔ اگر کسی نے مجھ سے رابطہ کرنا ہے میرے نمبر پہ رابطہ کرے، یعنی سوشل میڈیا میں استعمال نہیں کروں گا۔ میں سمجھا کہ شاید کہیں سفر پہ جا رہے ہوں گے، رابطہ ہوا، بھائی کیا بات ہے؟ کہتے میں 10 دن کے لیے اس کو بند کر رہا ہوں۔
تاکہ اس سے جان چھوٹے، کچھ اصلیت کی طرف واپس لوٹیں، اصلیت کی طرف، کیونکہ ایک مصنوعی دنیا ہے نا، اس مصنوعی دنیا نے اپنے اندر الجھا دیا ہے۔ تو آج اس پر ریسرچ ہو کر اس کے فوائد کو لوگ بیان کر رہے ہیں کہ آپ 2 دن کے لیے ذرا چھوڑ کر دیکھیں، اور آج یہ حالت ہے کہ لوگ 2 گھنٹے کے لیے نہیں چھوڑ رہے، کہ ذرا سا کہیں موبائل رکھ دیں، کہتے ہیں وہ کہاں گیا، سب سے پہلے دیکھتے ہیں کہ کہاں ہے، ادھر ادھر ہاتھ مار رہے ہیں کہ کہاں گیا، یعنی گویا کہ اس کو ایک زندگی کا لازمی حصہ بنا لیا۔ یہی وجہ ہے کہ اس کے اخلاق پر، عادات پر برے اثرات پڑ رہے ہیں، عدم برداشت بڑھ رہا ہے، کیونکہ توجہ نہیں نا، فوکس نہیں، عدم برداشت بڑھ رہا ہے۔ چھوٹے چھوٹے بچے کہ آپ اسے کہیں کہ بیٹا نماز تو پڑھ لو، نہیں پڑھے گا، بھائی تلاوت تو کر لو، نہیں کرے گا، کیوں؟ وہ اسکرین کا ایڈکٹ ہو چکا ہے، وہ نشہ لگ چکا ہے اس کو، وہ اسکرین کے سامنے 6 گھنٹے بیٹھے گا، 8 گھنٹے بیٹھے گا، 10 گھنٹے بیٹھے گا، ساری رات بیٹھے گا، لیکن وہ نہیں تھکے گا۔ 4 رکعت نماز مسجد میں آگے پڑھنے میں وہ تھک جائے گا، نہیں پڑھے گا، کیا ہے؟ نشے کا عادی ہو گیا ہے۔ تو آج ہم اپنی نسلوں کو اس طرف دھکیل رہے ہیں، اس بربادی کی طرف دھکیل رہے ہیں۔ ماں باپ ہے کہ بے پرواہ ہیں، اس کے جو مضر اثرات ہیں نا، ابھی اس کا اندازہ شاید نہیں ہے، لیکن 1-2 نسلوں کے بعد پتہ چلے گا کہ ارے ایمان کہاں چلے گئے، کہاں چلے گا ایمان۔ لوگ ایمان ڈھونڈیں گے لیکن ایمان نہیں ملے گا۔ یہ کیفیت ہو چلے گی نسلوں کی اگر اس نشے کے یہ عادی رہے۔ اس لیے اپنے گھروں کو، اپنے اولاد کو، اپنی خواتین کو اس نشے کی، یعنی جو یہ سائبر ایڈکشن کا جو نشہ ہے نا، یہ اس نشے سے نکالنا چاہیے۔ گھر میں کوئی اصول اور ضابطے بنانے چاہیے، اور لوگوں نے بنائے ہیں کہ بھئی جو گھر میں آئے گا، یہ جگہ ہے، موبائل اپنا یہاں رکھ دے گا، جب گھر سے باہر جائے گا تو اپنا موبائل اٹھائے گا، بند کرے گا، یہاں رکھ دے گا۔ اگر اس دوران کسی کو رابطہ کرنا ہے ہم سے، ہمارے لینڈ لائن فون پر، PTCL پر رابطہ کر لے، موبائل ہمارا گھر میں بند ہوگا۔ گھر کے اندر کا جو وقت ہے وہ آپس میں انسانوں کا ایک دوسرے کے لیے وقت ہے، شوہر بیوی سے بیٹھے، وہ ماں باپ اولاد کے ساتھ بیٹھے، اپنے بڑے گھر میں ہیں، دادا دادی، نانا نانی، گھر کے بڑے ہیں، چاچا ماموں، یہ سب رشتے ہیں نا۔ تو آج اس نے رشتوں سے دور کر دیا ہے۔ دنیا کے ساتھ تو تعلق ہے کہ جب صبح ہوتی ہے نا تو امریکہ، کینیڈا اور آسٹریلیا تک سلام پہنچ جاتے ہیں، پیغام پہنچ جاتے ہیں، جمعہ مبارک کا پیغام پہنچ جاتا ہے، اور گھر میں بڑے موجود انہیں سلام بھی نہیں کرتا، گھر میں ماں باپ موجود انہیں سلام نہیں کرتا، اور امریکہ تک اس کے سلام جا رہے ہیں، کینیڈا تک سلام جا رہے ہیں، کیونکہ وہ مفت میں ہے، اس میں کچھ بھی نہیں لگتا، ایک بٹن دبایا، ایک کلک کیا، سب کچھ ہو گیا۔ یہ کیا ہے؟ مصنوعی دنیا ہے۔ تو گھر کے اندر بھی کچھ اصول اور ضابطے ہونے چاہیے کہ بھئی اس لعنت کا استعمال گھر کی 4 دیواری میں نہیں ہوگا، کیونکہ انسانوں کی تربیت انسانوں سے ہوتی ہے، انسان انسان سے سیکھتا ہے، اس سے تربیت نہیں ہوگی، اس موبائل سے، اس سوشل میڈیا سے اس سے تربیت نہیں ہوگی، اس سے بگاڑ آئے گا، فساد آئے گا۔ اور وہ نظر آ رہا ہے کہ چھوٹے چھوٹے بچے ہیں 10-10 12-12 سال کے، ان کی ریڑھ کی ہڈی بینڈ ہو رہی ہے ایسے، جو 70 75 80 سال میں جا کر بھی نہیں ہوتی۔ بڑھاپے کے اثرات اور آثار کہ یوں کمر جھک رہی ہے، کیوں؟ اسکرین کے سامنے ایسے بیٹھے رہتے ہیں، بس وہ کمر بینڈ کر گئی۔ آپ اندازہ لگائیے اس نے ابھی ایک لمبی عمر گزارنی ہے، کیسے اپنی زندگی گزارے گا؟ تو یہ جو بات اس پر چل رہی ہے کہ نماز انسان کی صحت کو درست رکھنے والی ہے، اس کی ایک برکت ہے، اور یہ سوشل میڈیا اس کو بگاڑنے والا ہے، صحت کو انتشار پیدا کرنے والا، ذہنی یکسوئی کو ختم کرنے والا۔ تو اس لیے نماز، ذکر، تلاوت، اور اگر یہ نہیں تو آرام، سو جاؤ، لیکن اپنی جان کو راحت پہنچاؤ، کام کے وقت کام کرو، آرام کے وقت آرام کرو۔ اب اس لعنت نے انسان کے آرام کے اوقات کو بھی ختم کر دیا۔ کیا جی رات کو نیند نہیں آتی، کیوں نہیں آتی؟ موبائل استعمال کرتے ہیں، تو بھائی کیوں، کس نے کہا کہ استعمال کرو؟ ارے بھائی رات آرام کرو، اللہ نے رات جو ہے سونے کے لیے بنائی ہے، رات بیوی کے لیے بنائی ہے، رات اس لعنت کے لیے نہیں بنائی۔ لیکن نہ بیوی کے ساتھ بیٹھتا ہے، نہ بیوی سے باتیں کرتا ہے، وہ فیس بک پہ ساری رات گزار دیتا ہے۔ آپ اندازہ لگائیں، تو بربادی نہیں آئے گی تو کیا ہوگا؟ اس لیے گھروں کے اندر آج دوریاں ہیں، رشتوں کے اندر تفرقہ ہے، اور اس کا سبب یہی ہے کہ دل جو انسانوں سے لگنا چاہیے تھا،
اولاد سے، بیوی سے، ماں باپ سے، رشتہ داروں سے، پڑوسی سے، وہ دل موبائل سے لگا ہوا ہے، اس کے اندر ہی اٹکا ہوا ہے. اب یہ دیکھنا ہے، اب وہ دیکھنا ہے، وہ دیکھنا ہے، انتشار ہے، ایک لمبی فہرست اندر موجود ہے. تو ظاہر ہے اس کی بربادی ہوگی. پھر یہاں تک ریسرچ ہے کہ چھوٹے چھوٹے بچے چھوٹی عمر میں اتنی چیزوں کو دیکھ لیتے ہیں، پڑھ لیتے ہیں، سن لیتے ہیں کہ جو ان کی عمر سے کہیں زیادہ ہوتی ہیں، اور وہ ساری چیزیں ان کی میموری کے اندر جمع ہو رہی ہیں. اب اسے قرآن کیسے یاد ہوگا؟ اس میموری میں، حافظے میں تو وہ جو کچھ دیکھ رہا ہے وہ جمع ہو رہا ہے نا. اب قرآن کیسے یاد ہوگا؟ استاد مدرسے میں محنت کراتا ہے، وہ گھر جا کے کارٹون دیکھتا ہے، وہ گھر جا کے گیم کھیلتا ہے. تو جو کچھ یہاں پڑھ کے جاتا ہے، جو نور لے کے جاتا ہے، سب وہاں ضائع کر دیتا ہے. حافظہ تو برباد ہوگا. پھر ماں باپ کہتے ہیں جی مدرسے والے پڑھاتے ہی نہیں ہیں. بھائی مدرسے والے تو محنت کر رہے ہیں، لیکن آپ گھر کے اندر نگرانی کیوں نہیں کرتے؟ آپ نے گھر کا ماحول صحیح کیوں نہیں دیا اس کو؟ تو قصور تو آپ کا ہے، استاد کا قصور نہیں ہے. تو بچے جو ہے وہ نکمے ناکارہ ہو رہے ہیں. تو اس لیے بچوں کو نیکی کی طرف لانا چاہیے، خود کو نیکی پر لگانا چاہیے. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ گھر کا جو ماحول ہے نا، اس ماحول کا بڑا اثر ہوتا ہے. گھر کا ماحول ایسا بنایا جائے کہ کسی کو یہ نہ کہنا پڑے کہ بھائی نماز پڑھو، بھائی تلاوت کرو. نہیں، وہ اپنے بڑوں کو دیکھ کر خود بخود وہ کام کرنے لگے، خود بخود نماز پڑھے، خود بخود تلاوت کرے. ماحول ایسا بنا دیا جائے. اگر کہہ کر کرایا تو کیا کرایا؟ انسان کے اندر اللہ نے یہ خاصیت رکھی ہے کہ انسان ماحول کے اثر کو قبول کرتا ہے. جیسا ماحول بنا دو بس اس ماحول کے اندر وہ رنگ جائے گا. اچھا ماحول دے دو اچھا ہو جائے گا، برا ماحول دے دو برا ہو جائے گا. اور آج اکثر گھروں کا ماحول یہی ہے کہ ایک نہیں، دو دو تین تین موبائل تو ابا کے پاس موجود ہے. تو ظاہر ہے کہ بیٹا کہے گا میرے پاس بھی ایک تو ہونا چاہیے کم سے کم. اور 10-10 12-12 سال کے بچے نے اسمارٹ فون پکڑا دیے. پوچھو بھائی اس کو ضرورت کس بات کی ہے؟ اس کو تو ابھی بٹن والے سادے موبائل کی بھی ضرورت نہیں ہے. آپ نے اس کے ساتھ دشمنی کی، یہ خیر خواہی نہیں، یہ اسمارٹ فون دے دیا. تو سوچنا چاہیے. اس لیے بات یہ چل رہی تھی کہ نماز اگر سنت کے مطابق اس پر محنت کی جائے اور تعدیل ارکان کے ساتھ نماز میں اعتدال قائم کر کے نماز کو ادا کیا جائے، اس کے انسان کی صحت پر، اس کے اخلاق پر، اس کی روحانیت پر بڑے اچھے اثرات ہوتے ہیں. کیونکہ نماز سے زیادہ روحانیت کو پروان چڑھانے والی کوئی چیز نہیں ہے. کیونکہ فرض ہے نا، اس کے اندر جو اللہ کا قرب ہے کسی اور عمل میں نہیں ہے. تو اس لیے جتنی اس پر محنت ہونی چاہیے اتنا ہی اس کے ثمرات انسان کو ملیں گے. آج ہم نماز پر محنت نہیں کر رہے. علماء موجود ہیں، کتابیں موجود ہیں، بھائی پڑھو، دیکھو، سیکھو. علماء کے پاس جاؤ کہ بھائی نماز سنت کے مطابق کیسے ہوگی، کیسے قیام کرنا ہے، کیسے رکوع کرنا ہے، کیسے قومہ، کیسے سجود، کیسے جلسہ، کیسے قعدہ، ساری چیزوں کو سیکھو. اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، نماز کا پختہ عادی بھی بنائے اور سنت کے مطابق اللہ نماز پڑھنے والا بنائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین. اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا انك على كل شيء قدير. اللهم اعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم انا نستعينك على طاعتك. اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل والفعل والنية والهدى انك على كل شيء قدير. اللهم انا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى.
اللهم إنا نسألك الصحة والعفة والأمان وحسن الخلق والرضا بالقدر. اللهم زدنا ولا تنقصنا وأكرمنا ولا تهنا وأعطنا ولا تحرمنا وآثرنا ولا تؤثر علينا وأرغنا وارغ عنا وأرغنا وارغ عنا. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرق الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وأنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله. وجزى الله عنا محمدا صلى الله عليه وسلم ما هو أهله وصلى الله تعالى وسلم على النبي الكريم. آمين برحمتك يا رب.